السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ہمارا ملک یقیناً ہمیشہ سے فرنٹ پہ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اب بھی یقیناً ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو خطرات ہیں ہمیں وہ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو دہشت گردی جو انفلٹریشن ہو رہی ہے، جو وہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے کچھ روز پہلے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایریل سٹرائک کی گئی افغانستان میں ان ٹھکانوں پہ جو کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ کراس بارڈر ایران میں بھی ایریل سٹرائک ہماری طرف سے کی گئی تھی ان ٹھکانوں پہ کہ جہاں پر بلکہ میزائل داغے گئے تھے ان ٹھکانوں پر کہ جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں۔ اور یہ جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے اس میں تیزی آئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تربت میں کل رات کو اٹیک ہوا جس کو ناکام بنایا گیا۔ اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ چائنیز کانوائے تھا، جا رہے تھے کوہستان کی طرف، ان کی بس پر خودکش دھماکہ ہوا جس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے۔ دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مقابلہ یقیناً ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہ اسی طرح سے حفاظت کرتی رہے گی، اور جو اس طرح کی کارروائیوں کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ حوصلے پست ہو جائیں گے، اس میں پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے ملک دشمن عناصر کو، اور اب بھی یقیناً مستقبل میں بھی اسی طرح سے کامیابی ہوگی۔ دوسری طرف جو پولیٹیکل فرنٹ ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب اس طریقے سے اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے، بلکہ ٹیم ہی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اور کل کا یہ ایپیسوڈ احد چیمہ صاحب کا کہ جس میں آج ہم نے دیکھا کہ پہلے تو سب نے تنقید کرنا شروع کر دی تھی پرنسپل پہ ایچسن کالج کے کہ وہ استعفیٰ دے رہے تھے، وہ ویسے بھی جا رہے تھے، ان کی مدت مکمل ہو رہی تھی، اور ان پر تنخواہ زیادہ لینے کا بھی ایک الزام لگایا گیا کہ جی $15,000 ان کی تنخواہ ہے، اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان میں ٹپیکل اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب کوئی اٹھ کھڑا ہو، جب کوئی آواز اٹھائے، جب کوئی غلط کہے تو پھر اس کو دبانے کے لیے، اس کو کرش کرنے کے لیے پھر اس طرح کی فورسز سامنے آ جاتی ہیں اور نیگیٹیوٹی کو، کنٹروورسیز کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر کل وہی عطا طارر صاحب جو یہ فرما رہے تھے کہ جی احد چیمہ صاحب کے بچے جو کہ اب ایچسن کالج میں نہیں پڑھتے رہے، اسلام آباد میں داخلہ انہوں نے لے لیا تھا، وہاں پڑھتے رہے، تو پھر فیس بھی دینا نہیں بنتا تھا۔ یہ ان کی طرف سے ایک ایکسپلینیشن تھی، ایک لاجک تھی، جو کہ لاجک کم تھی، اللاجیکل زیادہ تھا۔ پھر کل رات کو ہی ہم نے دیکھا کہ اطلاعات آئیں کہ عطا طارر صاحب کی طرف سے پرنسپل ایچسن کالج سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ اور آج ایک خط سامنے آیا جس میں احد چیمہ صاحب نے اس خط میں ایک الزام لگایا ہے، اور الزام یہ لگایا ہے کہ جی مجھے پرنسپل کی طرف سے، مجھے میری اہلیہ کو جو 1.5 سال سے اس پر کوشش کر رہی تھی، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ صرف آپ کی حد تک ہم یہ معافی کر دیتے ہیں، فیس ویور کر دیتے ہیں، اور یہ انڈر دی ٹیبل ڈیل انہوں نے کہا جو ہمیں دی گئی، ہم نے اس کو مسترد کر دیا۔ مطلب ایک آپ ایسے شخص پہ، ایک پرنسپل پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جس کی لاتعداد لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور ان کے کیریکٹر کی اور ان کے مورلز کی اور ان کی کارکردگی کی مثالیں دے رہے ہیں، وہاں پر آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق تھا لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اویل نہیں کریں گے۔ اور ساتھ میں گورنر پنجاب کو جو لکھا گیا خط تھا اس میں کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو نئی پالیسی ہے، اس پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ساتھ ہی اب سے کچھ دیر پہلے کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کی جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا، مخاطب کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اس پر بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جہاں پر ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مبینہ طور پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور دباؤ ڈال کر ہماری جو ورکنگ ہے، جو ہماری ڈیلی کی روٹین ہے، جو ہمارے کیسز ہیں، اس پر انفلوئنس ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس میں کئی مثالیں، ایک مثال تو یہ بھی دی گئی کہ دسمبر 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی رہائش گاہ میں، ان کے ڈرائنگ روم میں خفیہ کیمرہ نصب تھا جس میں سم بھی موجود تھی، اور اس کے ذریعے وہ اس کی ریکارڈنگ، بلکہ ایک بیڈ روم میں بھی کیمرہ نصب تھا اور اس کے ذریعے ریکارڈنگز جو ہیں وہ آگے ٹرانسمٹ ہو رہی تھی، اور جب کمرے میں کوئی لائٹ کا کام ہو رہا تھا، صفائی ہونی تھی، تو جب اتارا گیا تو تب یہ پتہ چلا کہ یہاں پر تو اس طریقے سے ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اور جو اس کا ریکارڈ تھا، کیونکہ یقیناً اس میں ڈیٹا بھی سیو ہو رہا تھا، اس کو ایک USB کے ذریعے جا کر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے پلے بھی کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں جب اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار ناصر چغتائی صاحب نے۔ چغتائی صاحب، آج آپ بڑے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ ہیں، تو ہماری اسکرین کی رونق سمجھیں کہ بحال ہو گئی آج
آج آپ کی واپسی سے. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں نذیر لغاری صاحب بھی جوائن کریں گے. جیسے وہ جوائن کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن کا حصہ ہوں گے. جی جوائن کر چکے ہیں. جی لغاری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. سب سے پہلے سلمان عابد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور یہ جو بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی کہ جن کی طرف سے یہ خط 25 مارچ کو لکھا گیا ہے ٹو آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب, آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب, آنریبل مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, آنریبل مسٹر جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب چیف جسٹس آف دی پشاور ہائی کورٹ. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ کوئی میرے لیے نئی خبر نہیں ہے. کافی عرصے سے یہ باتیں اسلام آباد سے آ رہی تھی کہ ہماری جوڈیشری کے اندر جو ججز ہیں ان کے اندر جو ہے ایک ابہام پایا جاتا ہے, ایک تضاد پایا جاتا ہے, ایک ٹکراؤ پایا جاتا ہے, یا ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا فنکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا. اور کئی ہمارے کورٹ رپورٹروں نے بھی اس کی نشاندہی کی, کچھ اور لوگوں نے بھی نشاندہی کی, ایون دیٹ جو بار ایسوسی ایشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ججز پر دباؤ ہے. اچھا, اب آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر بہت سے فیصلے ایسے ہیں جہاں نہ سیاسی قیادت کے پاس اس طرح سے خود مختاری ہے, نہ جوڈیشری کے پاس اس طرح سے خود مختاری ہے, نہ میڈیا کے پاس اس طرح سے خود مختاری ہے. ساری چیزیں لگتا ہے ایسے جیسے کنٹرولڈ ہو چکی ہیں. اور یہ جو آج جو خط ہمارے سامنے آیا ہے یہ اسی ریئیکشن کا ایک نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ججز پر دباؤ ہے, اور کہا جا رہا تھا کہ ججز کو باقاعدہ دباؤ ڈال کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے لیے جا رہے ہیں, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو دھمکایا جا رہا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہمارے پاس خبریں آتی تھیں کہ ان کے گھر والوں کو یا ان کے گھر والوں رشتہ داروں کو جو ہے اس میں بھی حراست کیا جاتا تھا. اب یہ ایک بڑا سیریس قسم کا 6 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ خبر دے رہے, اب یہ نشاندہی کر رہے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ شاید کل یا پرسوں میں آپ دیکھیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کچھ ججز جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. تو اب اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ اور باقی جو لوگ ہیں ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی, کہ یعنی اگر واقعی یہ ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں اور واقعی کوئی مداخلت کر رہا ہے, کوئی انٹروین کر رہا ہے, فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے, آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دے رہا, تو اس کے اوپر تو پھر یقینی طور پر کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. کیا وے آؤٹ ہوگا؟ دیکھیے نا, وے آؤٹ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو بھی ایک واضح جواب تو دینا پڑے گا نا ان اداروں کو کہ جناب یہ اس طرح سے ماحول نہیں چلے گا, اس طرح سے آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اداروں کو جواب دینا ہوگا. ناصر چتائی صاحب, اداروں کو جواب دینا ہوگا, کیا یہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے سلمان نے جو کچھ کہا اس پہ ایک لفظ کہا کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اس وقت تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے یہ 47 چل رہا ہے, 48 سے چل رہا ہے. ہماری عدالتوں کے میں جو کچھ ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, اچھا تو ہوا ہی نہیں کبھی. میں مانتے ہی نہیں عدالتوں میں کبھی اچھا ہوا, سب برا ہی برا ہوا ہے. لغاری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, سلمان کو ہی پتہ ہوگا سب کچھ کہ ہماری عدالتوں نے کس بنیاد پر کیا فیصلے دیے اس کے بارے میں بہت باتیں معلوم ہوا. کسی نے دباؤ ڈالا تھا, ایک پرائم منسٹر کو آپ نے پھانسی میں لٹکا دیا, بعد میں ایک صاحب نے چیف جسٹس تھے بنے بعد میں جو اس وقت ایڈ ہاک جج تھے, اور ایڈ ہاک جج ہوتے ہوئے بھی بینچ میں شامل تھے, ان کا اختیار نہیں تھا بینچ میں شامل ہونے کا, وہ بینچ میں شامل ہوئے اور انہیں پھانسی دے دی ایک پرائم منسٹر کو. اور بعد میں ہم تو دباؤ میں تھے, بھائی آن ریکارڈ ہے ہم دباؤ میں تھے. تو دباؤ کس کا تھا؟ وہی دباؤ جس کی آج بات ہو رہی ہے, جس کی شوق اصلیت کی بات کر رہے ہیں. یہ خط لائن آف ایکشن طلب نہیں کر رہا, یہ خط کوئی ایکشن نہیں مانگ رہا, یہ ایڈوائزری خط ہے. یہ ایلڈر سے ایڈوائس مانگی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ بتائیں ان حالات میں جج کیا کریں. اب سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ کے اس پر ایک جواب تیار کرے گی کہ بھائی آپ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں, اصولوں کے مطابق کام کریں, قانون کے مطابق کام کریں. اب ضمیر صاحب کہاں سے آئیں گے یہ بھی طے کرنا ہوگا آپ کو. اصول کون سے والے؟ اصول نصیر حسین شاہ والے, انوار الحق والے, مشتاق مولوی والے, یا کبھی بے نظیر بھٹو کو آپ نکالتے ہیں
اور نواز شریف کو بحال کرتے ہیں. کبھی نواز شریف کو نکالتے ہیں، عمران خان کو لے آتے ہیں، عمران خان کو نکالتے ہیں، اب دوبارہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ اصول نہیں ہے. ان لوگوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. بگنگ کب کہاں نہیں ہوتی، کب نہیں ہوئی، یہ سب کو پتا ہے. بگنگ اس ملک کا، کئی ملکوں کا، امریکہ کا بھی وے آف لائف ہے. وے آف لائف ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ ایک ایسے وقت میں جب کالر کیمرہ، کالر مائک عام نہیں تھا. سیف اللہ صاحب جو تھے بیورو چیف احتساب بیورو، ان کی پوری بلیک میلنگ ریکارڈ کی گئی اور پریس کلب میں سنائی گئی. یاد ہو شاید کسی کو یاد ہو یہ بات؟ جی سیف الرحمان کی بات ہو رہی ہے. سیف الرحمان کی بات کر رہا ہوں میں. جی وہ سنائی گئی. تب بھی یہ صورتحال تھی. تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصول ہے، مسئلہ ڈیموکریسی ہے، مسئلہ وہ بنیاد ہے جس پر ملک کھڑا ہوا ہے. اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی گئی ہیں. پہلے ایسٹ پاکستان گیا، آپ نے جانے دیا. آپ خود چاہتے تھے چلا جائے، وہ آپ کی خواہش تھی کہ وہ چلا جائے. جسٹس منیری کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے ایوب خان نے کہا یار اس سے جان کب چھٹے گی. اس نے موج کرتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں. اس نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو آگے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ بہت بڑی بات آپ نے کی، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اور اس سے پہلے جو آخری جملہ تھا سلمان عابد صاحب کا، وہ بھی ہے کہ جی اس پر کچھ نہ کچھ تو ایکشن ہونا ہوگا. لغاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس پر وے آؤٹ کیا ہوگا، کیا عمل، کیا آگے فیصلے کیے جائیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ہوگا یا یہ صرف ایک بس خط آ گیا سامنے، نتھنگ مور دین دیٹ، کہہ دیا جائے گا کہ نہیں جس طرح بھی چغتائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی نہیں کوئی نہیں، آپ اپنا کام کریں، اپنے ضمیر کے مطابق کریں. لیکن شاید یہ معاملہ بڑا تب ہوتا کہ اگر اس خط کے ساتھ ساتھ استعفے بھی ان ججز کے آ جاتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے ججز کے استعفے بھی آ جائیں؟ اصل میں سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے، ہماری جوڈیشری بھی پولرائز ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جوڈیشری پر اس کا اثر نہیں ہوا. ہم لوگ اپنی اپنی لائنوں پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک نے ایک لائن لے لی ہے، دوسرے نے دوسری لائن لے لی ہے. ایک دائیں طرف کھڑا ہوا ہے، ایک بائیں طرف کھڑا ہوا ہے. اسی طرح جج صاحبان نے بھی اپنی اپنی لائن لی ہوئی ہے. ایک اینک سے دیکھتا ہے، دوسرا دوسری اینک سے دیکھتا ہے. ایک کے اینک کا نمبر کچھ ہے، دوسرے کے اینک کا نمبر کچھ ہے، اور وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. اور جب بولنے کا وقت ہوتا ہے، فیصلوں میں تو نہیں بولتے ہیں. اب فیصلوں میں بولیں نا، تو وہ یا تو آبزرویشن دیتے ہیں یا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جو آج ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ان تمام جج صاحبان کو، بیشتر جج صاحبان کو انتہائی قابل احترام ہے، ان کو جانتا ہوں میں. اور جوڈیشری میں، سپیریئر جوڈیشری میں بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت احترام ہے. لیکن ہمارے ان میں سے مراسم بھی رہے ہیں، ان کو ہم جانتے بھی ہیں. ہمارا یہ عرض یہ کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی جسٹس محمد رستم کیانی نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی جسٹس جو ہے وہ دورہ پٹیل نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ جی صفدر شاہ ہے کہ گھوڑے کی گدھے کی پشت پر بیٹھے گا اور ملک کا بارڈر کراس کر جائے گا اور اپنے کنوکشن کو اپنی جگہ پر رکھے گا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک پولرائز سوسائٹی کے اندر، پولرائز جانبدار سوسائٹی کے اندر، جو وہ ایک طرف دیکھتی ہے کہ دل ہے جانبدار، اس جانب کو چل پڑتا ہے جس جانب ہو یار. یہاں پر اب سب اسی طرح کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے یار کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ کنوکشن نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے لغاری صاحب اس کا؟ وہ نتیجہ یہی ہوگا جس کا آپ کو جناب ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کہا ہے. وہ کہا جائے گا کہ جناب آپ جو بھی بات کرنی ہے اپنے فیصلوں میں کریں، اپنا فیصلہ لکھیں اور اس فیصلے میں بات کریں، اور سپیریئر جوڈیشری بھی اپنے فیصلوں میں لکھے. یہ اس طرح کی خط و کتابت جو ہے، یہ آپ اپنا جو ماسٹرز ہیں ان کو ان کے سامنے ایک نقطہ نظر لے جانا چاہتے ہیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا اظہار کریں اپنے فیصلوں میں. آپ پر تو سب کچھ ہے.
آپ پاس ایک تھوڑی ہے، بہت سے معاملات ہیں. آپ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لغاری صاحب کہ اگر اپنے فیصلوں میں اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تو پھر استعفیٰ دے دیں؟ نہیں، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے، یہ پولرائزیشن کا نتیجہ ہے. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشنز لے رکھی ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن پر ہی کھیلنا چاہتے ہیں. بہت اچھا ہوتا اگر ساری سوسائٹی ایسا ہوتی. وہ یہ سمجھتی کہ سیاسی عمل میں غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، عدالتوں کے اندر غیر عدالتی ایلیمنٹ کو نہیں آنا چاہیے، نہیں اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے. تو آپ کھل جائیں نا، آپ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے کھل جائیں، اپنے فیصلوں میں کھل جائیں نا. جی یہ تو آپ پولرائز کر رہے ہیں نا. ہم دیکھ رہے ہیں سپیریئر جوڈیشری کو بھی ایک خاصے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف بے نظیر کو اگر برطرف کیا جائے تو برطرفی پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اگر جنیجو کو ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ جنیجو کو ہٹا دیا جائے. بلکہ آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ میں نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ تمہارے اور میرے گھر کے درمیان ایک گلی کا فاصلہ ہے. اسلم بیگ جسٹس افضل اللہ کو لکھتے ہیں اور پھر فیصلہ یہ آتا ہے کہ بے نظیر کا ہٹایا جانا ٹھیک ہے اور جنیجو کو ہٹایا جانا ٹھیک ہے. اور جنیجو کو ہٹا دیا گیا تھا، جنرل ضیاء الحق نے ہٹایا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا عدالت نے کہ ٹھیک ہے. بے نظیر کا ٹھیک ہے. نواز شریف کا 8 ججز کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک جج کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، نہیں وہ نہیں ہے، غلط ہے. 8 ججز کہتے ہیں کہ غلط ہے، ایک جج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ جو اقلیت میں تھا اور سینس سے تھا. یہ ایسا تھوڑی ہوگا کہ 4 جج جو پنجاب سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب پھانسی دے دو اور 3 چھوٹے صوبوں کے جج جو ہیں وہ کہیں گے کہ پھانسی نہیں دو. بالکل. یہ آپ دیکھیں نا، یہ ساری صورت. اور بعد میں آپ کہتے رہیں، مجھ سے کہا تھا جسٹس انور الحق نے آن ریکارڈ تھے، پھر انہوں نے بیٹھ کر پہلے میرے سارے سوالات جو ہیں قلم دست کر دیے، پھر اس کے بعد جو جواب دیے ان کو کہا کہ مجھے دکھائیں. تو ایسی صورتحال تھی. اور جنرل ضیاء الحق کا مارشل تھا، اس میں نے بات کی تھی جنرل جسٹس انور الحق سے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پھانسی کا فیصلہ جو ہے وہ خوشی سے نہیں کیا ہے. بھئی اگر آپ کو اپنے فیصلے سے خوشی نہیں ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں نا. تو پھر حل تو پھر لغاری صاحب اس کا یہ نکلتا ہے نا کہ اگر آپ اپنے فیصلے کر نہیں پا رہے ہیں، اپنے فیصلوں سے آپ خوش نہیں ہیں تو پھر استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں. اسلام بھی چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نہیں، وہ پوزیشن کوئی رائٹ فل پوزیشن نہیں ہے نا. میرا مسئلہ بالکل دوسرا ہے. میں اس پوزیشن کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں جس پوزیشن کو وہ لے رہے ہیں. وہ پولرائز پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ جانبداری کی پوزیشن ہے. وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں جو آئین کی، قانون کی، روایات کی، قانونی روایات کی وہ پوزیشن نہیں ہے. ان کی اپنے ذاتی جو پرسپشن ہیں ان کی وہ ہے ساری کی ساری اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک. میں لگائی صاحب ایک وقفہ لے لوں. جی چغتائی صاحب ایک چھوٹا جملہ. جج حضرات اپنا حلف پڑھ لیں کہ وہ حلف کیا ہے. اگر اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، پاکستان کا دردر دور ہو جائیں گے. اگر نہیں کر سکتے تو کوئی اور کاروبار کریں. اچھا، صرف یہ ججز اپنا حلف پڑھیں ہیں چغتائی صاحب؟ سارے پڑھیں. پہلے تو خود اپنا پڑھ لینا. اچھا، شکایت تو وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شکایت انہیں ہے. ٹھیک ہے. جو شکایت پڑھ لیں. ہاں، جو شکایت کر رہے ہیں پہلے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان عابد صاحب، یہ ایک تو خط آج کیا ہے نا، یہ 25 مارچ 2024، یہ معاملہ 10 مئی 2023 کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا تھا، اور اس خط میں بھی محسن اختر کیانی صاحب، بابر ستار صاحب، ارباب محمد طاہر صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب، ان کی طرف سے بھی یہ خط لکھا گیا تھا 10 مئی 2023 کو بھی، یعنی کہ تقریباً 1 سال پہلے. تو اس کا کچھ نہیں ہوا، تو اب کیا ہو جائے؟ ناصر بے چغتائی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے نا کہ یہ کوئی آج کی کہانی تو نہیں ہے. یہ تو چلی آ رہی ہے نا، کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اور ہر دور کے اندر اسی طرح کے واقعات نظریہ ضرورت
जुडिशरी पे दबाव, जजेस के ऊपर दबाव, अपनी मर्जी और मंशा के फैसले लेने। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये खबर सामने आने के बाद जो लोग अपनी राय का इजहार करते हुए ये कह रहे हैं ना, बड़ी खुशी से छलांगे लगा रहे हैं और कह रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे, उनको कुछ पता ही नहीं है कि पहले माजी में क्या होता है। नहीं, सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, घंटी कौन बांधेगा, कहां से करेंगे, कौन करेगा अकाउंटेबल भाई, किसको करेंगे अकाउंटेबल। हमने तो यहाँ पे जजेस को आते देखा है बड़े इनकलाबी के तौर पर, और बड़े इनकलाब के तौर पर वो कहते थे कि हम आएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जब वो पहुंचते हैं अपनी सीट के ऊपर तो फिर कुछ और हो जाते हैं। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंतखाबात से पहले कुछ और होते हैं, इनकलाबी बने होते हैं, फिर जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उनकी मजबूरियां फिर सामने आ जाती हैं। आज़ादी इजहार को भी देख लीजिए, मीडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो बात अभी चुगताई साहब ने भी की और लोहारी साहब ने भी की है, अगर आपने आगे जाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बनानी है, डेमोक्रेसी को बुनियाद बनानी है, रूल ऑफ लॉ को बुनियाद बनानी है, तो फिर ये जो आज के तौर तरीके या पहले के तौर तरीके ये चलने वाले नहीं हैं। और ये माजी में चलते रहे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन अब इनका जिससे कहते हैं ना, इस तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं कि अब लोगों को अंदाजा हो गया कि हमारे इंस्टीट्यूशन कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे जजेस लगाए जाते हैं। यानी आप देखिए ना, मरियम नवाज साहबा एक जमाने में कहती थी बेंच फिक्सिंग होती है, आज भी तो मर्जी के जजेस लग रहे हैं मुख्तलिफ बेंचों के अंदर। यार ये कहाँ कोई नई बात तो नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो खेल है उसको अगर आपने इंस्टीट्यूशनल बालादस्ती देनी है तो ये मौजूदा करैक्टर नहीं चल सकता। इसको सियासी जमातों को सोचना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, जुडिशरी को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से पाकिस्तान अगर हम आगे चलाना चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अब ये बड़ा सीरियस एलिगेशंस है जो आज उस खत के अंदर लगाए गए हैं, यानी ये किसको कोई मामूली बात ना समझी जाए। अब अगर ये कुछ हो रहा है और जजेस के टेलीफोन टेप हो रहे हैं या उनको धमकाया जा रहा है या उनके घरों के अंदर जो है वो तमाम चीजें हो रही हैं, और ये आपको याद है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि भाई आप मेरे पास जमानतें क्यों लेने आते हैं यार, जहां मामला तय करना है वहां मामला तय करें। बल्कि एक खत में ये भी लिखा हुआ है कि जी मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया था बाय आर्म्ड मैन। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बात चुगताई साहब ने कहा ना कि वो कहेंगे अच्छा जी आप ज़मीर के मुताबिक फैसले करें, आज़ादाना बुनियादों पर फैसले करें, इसका मतलब है मट्टी पाओ, चौधरी शुजात का फार्मूला है, कुछ नहीं करना। तो आप पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे, आप पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे, हाँ जी आप पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे, अब आप भी फिर भी कुछ ना करें। तो इससे तो खुद इदारा जो है वो स्टेक पे लग जाएगा ना। और वो जो इदारा है, देखिए इंसान है ना, इंसान को इंस्टीट्यूशनल ताकत चाहिए होती है। जब वो जज होता है ना, वो जज को एक इंस्टीट्यूशनल ताकत दरकार होती है कि इंस्टीट्यूशन उसके पीछे खड़ा है, तब वो जाके वो अपने अंदर जुर्रत पैदा करता है, अपने अंदर एक बड़ा फैसला करता है। जब उसको ये लगता है कि इंस्टीट्यूशन ही नहीं है और इंस्टीट्यूशन उसको कह रहा है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना शुरू कर दें, तो भाई इस तरह से थोड़ी होता है। यहाँ तो देखिए ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को समझे, ये एक पूरे रियासती क्राइसिस को, ये पूरे रियासत के क्राइसिस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा है कि आपका रियासत का क्राइसिस इतना गहरा हो चुका है कि अगर आपने अब चीजों को ठीक ना किया तो ये आगे नहीं चल सकेगा। ठीक है, एनबीसी ये बताइएगा कि फिर जो फैसले थे सुप्रीम हाई कोर्ट के जो अभी चल रहे हैं केसेस, वो जो इससे पहले भी केसेस चल रहे थे, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि लोग तो अब यही कहेंगे ना कि जी देखें वो खत लिख दिया था और उस खत में सब तहरीर था कि किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है और कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मजबूर हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस हैं। सलमान ने जुमला कहा ना कि बेंच फिक्सिंग होती है, अभी भी सूरत हाल यही है। जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये खत लिखा है, पहले भी लिखा, अभी लिखा, वो पेशावर हाई कोर्ट ले लें, लाहौर हाई कोर्ट ले लें, सुप्रीम कोर्ट ले लें, सब जगह एक बात कही जाती है ना कि फलां बेंच फलां फैसला देगी। ये बहुत ऑब्वियस हो गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गौर ने चिल्लाया कहा कि मैं पेशावर फुरम शॉपिंग के लिए नहीं गया था, तो उस पर चीफ जस्टिस ने जवाब भी दिया टिका के। तो ये सूरत हाल है। फुरम शॉपिंग इसका मतलब है होती है। जब ये जुमला कहा गया कि मैं फुरम शॉपिंग के लिए नहीं गया था, तो इसका मतलब है होती है। अगर होती है तो मैं अदालत किस काम की है भाई? अदालत कैसी रह गई? तो देखें, बात ओवरऑल यही है कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, अदालत उसी मुआशरे की अक्कास भी है, उसका मीडिया भी है। मीडिया में तो मैं कहता हूँ बड़ा कचरा हो गया है। लगारी साहब बैठे हैं आपके सामने, बहुत सीनियर है। हम कहाँ से निकले थे? हम सवाल नहीं सुन सकते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का, क्या हमसे हमारे साथ खाना खा लो? मुमकिन नहीं था ये। आज आप बैठे, बड़े फख्र से लोग कहते हैं मैं कल
चौधरी साहब के यहाँ गया था खाने पर, क्या है ये? तो वही सवाल, वही तनज़ुल इंसाफ से आया। बड़े जज थे जो नाम लिए लगारी साहब ने, कुछ और भी नाम थे। ये कितने थे भाई, वो कितने थे? वो अक़लियत में थे, वो फैसले पसंदाज नहीं हो सके, वो मुआशरा नहीं बदल सके, वो खुद घर बैठ गए आखिर में। जैसे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को जिस तरह घर बैठाया गया इंतखाबात के सेकंड डे, पता होगा सबको क्या हुआ, उन्हें क्या धमकी दी गई थी। जी बिल्कुल, तो सबको पता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए। यानी कि आपको लग रहा है कि अब आगे भी इस पर कुछ नहीं होगा? बिकॉज देखें, अगर 10 मई 2023 को भी लिखा हुआ खत था और उसमें भी बड़े संगीन इल्जामात थे और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसको पॉइंट आउट किया गया था कि जी किस तरह से जजेस पे प्रेशर डाला जा रहा है। जज रिमार्क्स देकर ऑब्वियस हो रहे हैं कि उनका जहन क्या है। मैंने कई हियरिंग देखी है, इंडियन कोर्ट्स की भी, अमेरिकन कोर्ट की। अमेरिकी तो बोलते ही नहीं कब बात, वो तो गूंगे बने बैठ रहे थे। और पूरी सुप्रीम कोर्ट उनकी बेंच नहीं होती है, फुल कोर्ट होती है। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बैठी है तो वो कोई डिवीजन बेंच नहीं है, सिंगल बेंच नहीं है, वो पूरी बेंच बैठती है भाई, वो फैसला करती है और चुपचाप बैठ के सुनते हैं, कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। ये नहीं कहते कि फलां के पास चले जाओ या उसी से बात कर लेते। भाई अगर आपके इंसाफ आप नहीं दे सकते हो भाई, तो फिर कैसी पेंशन, कैसी मराहत ना लें यार, घर बैठे। बिल्कुल। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं जजेस के सामने नवाज शरीफ साहब की भी वो केसेस लगे थे वापसी पे। बिल्कुल बिल्कुल, जमानतों के कितने केसेस ऐसे हैं जो इन्होंने सजा दी, इन्होंने ही बरी किया। और अभी खत की बात हो रही थी ना नासिर चुटाई साहब, तो एक तो ये आज का 25 मार्च का खत है, फिर एक 10 मई का और एक 12 फरवरी 2024 का भी है। यानी कि खत पे खत लिखते चले जाएं, हासिल कुछ नहीं होना। लगारी साहब, हासिल कुछ नहीं होना तो फिर हम क्या करें? हम बस हर चीज को सुने और सुनकर फिर आगे निकलते चले जाएं। अब जैसा कि अभी ये कल का वाकया जो था, जो खबर सामने आई आहत चीमा साहब की, जिस पर एचएसएन कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते रहे हैं, फिर वो इस्लामाबाद चले गए 3 साल के लिए। उन्होंने कहा जी फीस माफ कर दें क्योंकि हम आते नहीं हैं, हमने वहां दाखिला ले लिया तो फीस माफ कर दें। देखें, एक तो वैसे भी ऐसा चाहिए ना, गरीब आदमी तो बेचारा जाएगा ना, दरखास्त देगा, गरीब आदमी है और बेनजीर का प्रोग्राम और बेचारे उनके खानदान बहुत गरीब है, वो बहुत गरीब हैं, इतने गुर्बत में जो है वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमें तो उनको शाबाश देनी चाहिए कि आपने इस आलम में अपने बच्चे पढ़ाए और आपने सारी ईमानदारी से कमाया। कि लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि आपके प्लाजे बन रहे हैं और आपके जो हैं इतने बड़े वो हैं, आप वहाँ एक वक्त तक वहाँ पर रहे हैं, आप जिसका नाम नैब है, आप नैब के हवालात में भी रहे हैं, आपके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी थे, फिर आपकी सफाइयाँ भी हुई, फिर आपको काबीना में भी लिया गया और फिर आपसे कहा गया कि अपने गोशवारे दाखिल करें। आपने कहा नहीं, वज़ारत छोड़ दूंगा, गोशवारे नहीं दाखिल कराऊंगा। आप नहीं माने। आज अब भी आपने गोशवारे दिए नहीं दिए हमें नहीं मालूम है। बेचारे गरीब है ना, तो उनके बच्चों पर आप भी रहम करें ना। आप प्रोग्राम करने बैठ गए हैं बेचारे के बच्चे। हाँ देखें, ये उनको क्रेडिट तो जाता है ना कि देखें वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे इतना पढ़ें कि इस्लामाबाद में भी पढ़ें और ये वाली सीट भी हमारे पास रहे। कल को जब बच्चे यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी पढ़ें, पढ़ते रहें। खूब पढ़े। हाँ। और गरीब लोगों को अपने बच्चों का एहसास होता है ना, अमीर लोग तो ऐसा थोड़ी सोचते हैं, ये तो गरीब लोग ही सोचते हैं। फिर उनको फीस माफ करानी पड़ती है, फिर उनको जो है अपने बच्चों का वो एडमिशन को भी बरकरार रखना होता है कि ऐसा नहीं हो गरीबों के फीस ना होने की वजह से जो है उनका एडमिशन ही कैंसिल हो जाए। तो जाहिर है उनको अपना ख्याल रखना पड़ता है। अब ऐसी सोसाइटी में जहाँ इस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं, वहाँ आप जुडिशरी को आप आसमान से लेकर आए हैं, फरिश्ते लेकर आए हैं, यहीं से उठ कर गए हैं ना, यहीं से उठ कर गए हैं ना। और भाई ये बहुत पारसा लोग हैं, बहुत ही बड़े पारसा लोग हैं। वैसे लगारी साहब, ये बेहतर नहीं है आपके, अब जब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में जो बच्चों की फीस जमा कराते हैं छुट्टियों की भी, तो वो ये कहेंगे कि जी हम चूंकि शहर से बाहर जा रहे हैं 3 महीने के लिए, स्कूल भी बंद है, या हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो 3 महीने की हम फीस नहीं जमा कराएंगे। ये तो रिलीफ भी होना चाहिए ना, फिर रिलीफ मिल गया ना।
نہیں اس کے لیے تو یہ شرط بھی تو ہے نا، وہ سیکٹری لیول کا یہ شرط بھی تو ہے کہ وہ وزیر رہا ہو، یہ شرط بھی ہے کہ وہ گوشوارے داخل نہ کرانے کا پابند ہو کے گوشوارے داخل نہیں کرواؤں گا اپنے، وہ ظاہر اس طرح کا ہو۔ تو پھر بندہ آج چیمہ صاحب کے پاس چلا جائے، ان سے کہیں جی ہمارے بچوں کا اپنے بچہ سمجھے خط لکھ دیں۔ نہیں وہ ظاہر اپنے بالغ کر بچوں کو تو اون کریں گے نا، ہمارے بچوں کو بھی اون کریں گے، ان کا یہ کام نہیں ہے، وہ اپنے لیے کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی جو اس حد تک پولرائز بھی ہو چکی ہے اور اس حد تک اس کے اندر جو پارسائی ہے اتنی جاگزی ہو چکی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے۔ ایک باہر سے آیا ہوا آدمی جس کو آپ خود لے کر آئے اور اس کو جاب دی ہے آپ نے، اور اس نے ذمہ داری کو قبول کیا ہے، آپ اس کو بے ایمان کہہ رہے ہیں، آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 100 چھٹیاں کرتا ہے۔ یہ باتیں آج آپ کو معلوم ہوئی ہیں کہ وہ 100 چھٹیاں کرتا ہے، یہ باتیں آج معلوم ہوئے کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں اب ان کے بارے میں یہ جتنے یہ کیڑے مکوڑے نکال رہے ہیں آپ، یہ آج کیوں نکال رہے ہیں بھائی؟ جب ایک آدمی کے بچوں کا معاملہ آ گیا تو ہمارے پاس جب اسٹینڈرڈ یہ ہے، دیکھیں نا، جب آپ کی گورننس، آپ کی جوڈیشری، آپ کی سب کچھ جو ہے، یہاں پر مجھے بتائیں علی ممتاز، جس ملک کے اندر کابینہ کے اوپر ایک اور سپر کابینہ ہو، ایک بمپر کابینہ ہو، اس کے اوپر ایک اور بالائی ایک اور کابینہ ہو، کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں صبح شام جو کہہ رہے ہیں، جس نے کابینہ سے بھی اوپر ایک آپ نے کوئی کونسل بنائی ہے، وہ کابینہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس کا کیا کرے گی کابینہ؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ، جب کابینہ گورنمنٹ نہیں ہے، جن کا کام زراعت کرنا نہیں ہے وہ زراعت کریں گے، جن کا کام صنعت کرنا نہیں ہے وہ صنعت کریں گے، جن کا کام انویسٹمنٹ کا نہیں ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور آپ کے لیے پورے کے پورے آسمان سے چاند اور تارے توڑ لا کر اور دنیا جہان کے باغوں سے پھول لا کر آپ کے قدموں میں بچھا دیں گے، اور آپ ان میں بات بھی نہیں کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ میں لگائی صاحب ایک وقفہ لے لوں جی، وقفے کے لیے بڑی دیر سے کہا جا رہا تھا، ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس لوٹ کرائیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ سے بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلمان عامر صاحب، پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جی انہوں نے یورپین یونین کو خط لکھا، جس پر پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے خط نہیں لکھا، پھر کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کو خط لکھا، جو کہ پی ٹی آئی مانتی ہے کہ خط لکھا، وہ خط سامنے بھی آیا، تو کہا یہ گیا کہ جی یہ ملک دشمنی کے ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ ملک دشمن ہے۔ تو کیا نواز شریف صاحب بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرف سے مختلف جب ادوار رہے ہیں اور جب وہ خود بھی رہے ہیں حکومت میں یا حکومت سے باہر، تو ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اب 1994 میں ملتان، آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں ناصر چوتھائی صاحب بھی، لغاری صاحب بھی، کہ 1994 میں ملتان ریلوے اسٹیشن پر نواز شریف صاحب نے میگا فون پہ یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو غلط بیانی کرتی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، میں وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور وہ کہنے کے نتیجے میں پھر ہم پر پریسلر امینڈمنٹس لگ گئیں، اور پریسلر امینڈمنٹس یعنی کہ پابندیاں لگنے کے نتیجے میں جو F-16 طیارے جن کی ہم نے پیمنٹس کی ہوئی تھیں، وہ جہاز F-16 طیارے پھنس گئے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر پڑے رہے، زنگ لگتا رہا، ہمارے پیسے بھی وہیں پر تھے لیکن ہمیں طیارے نہیں ملے۔ پھر دیکھیں، اس ملک کی سیاست میں غداری کے سرٹیفکیٹ، باغیوں کے سرٹیفکیٹ اور کفر کے سرٹیفکیٹ مذہب کی بنیاد کے اوپر بہت بٹے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں، ہر سیاستدان نے اس طرح کے چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ ہمارے نوجوان بلاول بھٹو صاحب بھی جا کے کہتے تھے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے۔ نواز شریف صاحب بے نظیر کو غدار کہتے تھے، عمران خان ان کو غدار کہتے تھے، وہ عمران خان کو یہود و حنود کے ایجنڈے کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ باقاعدہ کہاں تعلق جا کے جوڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو کھیل ہم نے پاکستان کے اندر بویا ہے نا، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والا یا ملک دشمنی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والا، اسی نے پاکستان کی سیاست میں اتنی تلخیاں پیدا کر دی ہیں کہ ہم نے سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنیوں کا رنگ دے دیا ہے، اور ایک اس کو باقاعدہ اس کی ملک کے ساتھ محبت اور غداری کے درمیان فرق ڈال دیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے سیاستدانوں پہ تنقید ہو سکتی ہے اور تنقید ہونی چاہیے بہت سے معاملات کے اوپر، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں سیاستدان غدار ہے اور فلاں سیاستدان غدار ہے، ہم نے تو یہ کھیل ماضی میں کھیل کے دیکھ لیا نا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور جو لوگ جن لوگوں کو غدار ثابت کرتے رہے، کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ محب وطن بن کر بھی اقتدار کا حصہ بنتے رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ
بلیو نہیں کرتا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی پاکستانی سیاست کا کوئی بھلا ہونے والا ہے یا کوئی جمہوریت کا بھلا ہونے والا ہے. ہمیں اس سے آگے دیکھنا ہے. پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، داخلی محاذ پہ، خارجی محاذ پہ، علاقائی محاذ پہ، سیاسی طور پر، جمہوری طور پر، معیشت کے طور پر، آپ یہ جو بھی بات کی لغاری صاحب نے کہ ہماری پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ سیاست سے نکل کر انسٹیٹیوشن کے اندر آ گئی ہے، اداروں کے اندر اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے. تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اگر آپ نکالنا چاہیں گے تو پہلے تو آپ کو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی جو مشینیں ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اور ان کے درمیان بات چیت کا ماحول بنانا ہوگا. سخت سے سخت اختلافات کے باوجود بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات کریں، آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں، ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو احترام کریں، ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو، پولیٹیکل پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو شکست دینا چاہتے ہیں، ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وجود کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کا جو وجود ہے وہ ختم ہونا چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے وضاحت کی جی میں وجود کو سیاسی وجود کہہ رہا تھا. تو بھی سیاسی وجود کیوں ختم ہو؟ سیاسی وجود تو رہے گا، سیاست تو رہے گی، جمہوریت رہے گی، سیاسی جماعتیں رہیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کھیل سے پاکستان کی سیاست کا کوئی بھلا نہیں ہوا اور نہ اس ریاست کو کوئی بھلا ہوا ہے. اب بھی اگر ہم اس کاروبار کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو شوق سے لے کے چلیں، لیکن اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک. چغتائی صاحب، یہ کیا درست ہے جو یہ پریسلر امینڈمنٹس والا معاملہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے نتیجے میں ہوا تھا؟ یہ پریسلر تو آپ کے یہاں آنی تھی کیونکہ آپ ایسے پروگرام میں آ رہے تھے. تو وہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا نا کہ ہمارے پاس ہے مریم یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب. میرا خیال ہے اس پر نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے بہت لوز ٹاک کی ہے اس زمانے میں، خاصی لوز ٹاک کی ہے. اور ایک وقت تو وہ آ گیا تھا نا جب گوری کی کتاب پڑھ لیں اگر آپ کہ نواز شریف صاحب ایٹمی دماغ کرنے پر تیار ہی نہیں. بالکل صحیح، تیار نہیں تھے وہ. تو سرتاج عزیز اور اعجاز الحق اور آرمی ظاہر ہے وہ اڑ گئے کہ تو کرنا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے سامنے. لیکن اس وقت ناصر بھائی چغتائی صاحب جو تقریر کی تھی نواز شریف صاحب نے بینگ اے فارمر پرائم منسٹر، اگر وہ یہ کہیں کہ جی ان کو معلوم ہی نہیں ہے یا ان کو معلوم ہے پر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں وزیر اعظم رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. نہیں، میرا خیال ہے ظاہر سی بات ہے، غلط بات ہے انہوں نے ایسا کیا ہے. کیونکہ خیر یہ بڑا آبویس ہے علی کہ سب کو پتا آپ پر ایٹم بم ہے، سب کو پتا. آپ کول ٹیسٹ کر چکے ہو بھائی. آپ نے کول ٹیسٹ کرنے والے انجینئرز کو نشان امتیاز وغیرہ بھی دیے ہیں، یہ بھی پتا ہے آپ کو. تو کول ٹیسٹ آپ کا ہو چکا تھا. نواز شریف نے جو دھماکے کیے ہیں تو بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. بم ہمارے پاس تھے، بم ہمارے پاس اس طرح نہیں تھے کہ وہ رکھے ہوں شیلف کے اندر. ٹھیک، وہ ڈس جوائنٹڈ تھے. ابھی بھی اطلاع یہی ہے، ڈس جوائنٹڈ ہے. تو ناصر بھائی چغتائی صاحب، اگر سب کو پتا تھا دنیا کو کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تو اس وقت نواز شریف صاحب کی اس طرح کی تقریر یا اور اس طرح کی جو تقاریر تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابھی یہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا تو یہ ملک دشمنی ہے؟ نہیں، دیکھیں رک جائیں. خط و کتابت کوئی جرم نہیں ہے، کوئی غداری نہیں ہے. اگر میں آپ کو واپس لے جاؤں، ہمیشہ میں تاریخ سے سبق لیتا ہوں. اصغر خان پی این اے کی تحریک پہ پاکستان میں موجود تمام سفارت خانوں کے دروازوں پہ گئے، کھٹکھٹایا اور خط دیا. شروع وہاں سے ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو نے ماشاء اللہ کے خلاف رابطے کیے امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے. انہیں خطوط لکھے اور پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ ٹیمپو بنائیں ماشاء اللہ کے خلاف. وہ بھی ہوا، انہیں بھی غدار کہا گیا، انہیں بھی سیکورٹی رسک آ گیا. نواز شریف صاحب نے کہا سیکورٹی رسک ہے بے بھٹو. اس کے بعد سب نے خط لکھے. بھائی کس نے خط نہیں لکھے؟ کس نے لابنگ نہیں کی؟ ہاں، پی ٹی آئی نے جو لابنگ کی امریکہ میں اس بار وہ تگڑی ہے، وہ بہت تگڑی اور مہنگی والی. اور 3 لابسٹ ہیں اس وقت اور تینوں بڑے مہنگے والے ہیں اور اس کا نتائج نہیں ملے انہیں. اس لابنگ کے نتائج آتے ہیں، وہ نہیں آئے اس بار. بے نظیر نے بھی لابسٹ رکھے تھے اور لوگوں نے لابسٹ رکھے تھے. کچھ کا مرکز لندن تھا، کچھ کا امریکہ تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خط لکھنے پر غداری کہنا، غداری کے الزام لگانا، یہ کہنا کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، یہ سب مذاق ہوتا ہے ہمارا، ایک بس کہنے کو ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کیوں نہیں کرتے. ابھی میں سننا تھا لطیف کوسا صاحب کو،
جی ان سے کہا گیا کہ پاکستان میں کرائم بہت بڑھ گیا ہے، کرائم بہت بڑھ گیا، کیا حال ہے؟ کہیں گے جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو باہر لے آئے. یار یہ تو طریقہ ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے. یعنی آپ الزام لگا رہے ہیں عمران خان پہ اسی طرح کہ جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے عمران خان نے کرا. یہ کھوسا صاحب ہیں ہمارے. تو یہ تو ہمارے سیاستداں ہیں یار. ہم کس کو روئیں گے؟ کس کو ہم کسے خط لکھیں؟ عدالت نے خط لکھ دیا سپریم کونسل کو. ہماری تو پی ایف یو ٹوٹ چکی ہے. ہاں جی کئی ٹکڑوں میں بڑھ گئی ہے وہ. ہم کیا کریں؟ لغاری صاحب کلوزنگ کامنٹ آپ کی طرف سے سر. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بہت پہلے، یہ نواز شریف کی بات سے بھی بہت پہلے، اور یہ بینظیر پر یہ پریشر ترمیم سے بھی بہت پہلے. آپ کو یاد ہے کہ کون لے گیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر کے پاس کلدیپ نیر کو؟ میرے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے کلدیپ نیر کی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ جناب، اور یہ تو بہت پہلے کی بات ہے نا کہ وہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انکشاف کیا کہ ہم نے بنا لیا ہے. جی ہاں. اس وقت تو انڈیا بالکل تیاری کر چکا تھا نا آپ پر اٹیک کرنے کی. اور اس ماحول میں جب انکشاف ہوا ہے کہ جناب یہ ہو چکا ہے، اور کارروائی تو پریزیڈنٹ کی جو بھی ہے وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے تو یہ انکشاف ہو چکا ہے. اور یہ مشاہد حسین خود ساتھ لے کر گئے، اور جہاں کوئی انڈین جا ہی نہیں سکتا تھا وہاں لے کر گئے تھے. وہ ایک صحافی تھے، اور صحافی کے طور پر انہوں نے اپنا کتنا ادا کیا اور جا کر ایک صحافی کو جا کر ملا دیا. اور کلدیپ نیر جو ہیں وہ پورے 50 سال سے زیادہ سے تو لکھتے رہے پاکستانی اخبارات میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ کہا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہ ہمارے پاس سب کچھ تیار ہے، اور ہم تو بالکل اندر تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر بم بنایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ایک دوسرے پر الزام لگانے ہیں جب یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اچھا، اس پہ لگائی صاحب ذرا یہ بھی ایک واضح کر دیں، کیا یہ بھی درست ہے کہ کبھی نواز شریف صاحب نے جا کر ملاقات کی تھی آرمی چیف سے اس وقت کے جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب سے، اور ان سے بڑا خاص طور پہ اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے کہہ کے ملاقات کی، اور جب ملاقات کی تو ان سے یہ کہا، اور یہ پہلی مرتبہ جو گورنمنٹ تھی بے نظیر صاحبہ کی اس کے گرائے جانے کے بعد کی بات ہے، جب وزیر اعظم سے نواز شریف صاحب، تو انہوں نے جا کر ملاقات کر کے یہ کہا کہ یہ جو قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کا ہمارے پاس ذہن میں بڑا زبردست ایک پروگرام ہے. تو وہ پوچھا گیا کہ پروگرام کیا ہے، تو انہوں نے کہا پروگرام یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو پلان ہے، وہ دے دیتے ہیں کسی اور کو تو ہمارا قرضہ اتر جائے گا. نہیں، ان سے بہت سی چیزیں وہاں سے بھی کی گئی تھیں. دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں کامران خان، انہوں نے تو ایک اور بات واشنگٹن پوسٹ میں ان کی خبر چھپی تھی، اور وہ بہت الٹ بات تھی، اس کے بھی بالکل وقت تھی، قرضے وغیرہ اتارنے کے لیے، یہ بہت سے اخراجات پورے کرنے کے لیے. ایک اور نسخہ تھا جو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، کبھی آپ کو بتا دوں گا. وہ نسخہ ایسے چھپا تھا، واشنگٹن پوسٹ میں چھپا تھا، اور بائی لائن اسٹوری تھی کامران خان کی. خیر یہ ساری باتیں ہیں، لیکن غداری کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، ہمارا سب سے پہلا غدار، سب سے بڑا اسٹیبلشڈ غدار جو تھا وہ تو اس کو ہم نے کہا تھا نا، جس نے قرارداد لاہور پڑھی تھی. ہم نے الیکشن میں تھمبنگ میجورٹی حاصل کرنے کے بعد، یہ تو دھاندلی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے یہ تو الگ بات ہے، وہ جیت گئے تھے 300 میں سے 250 سے زیادہ سیٹیں جیت گئے تھے، اور مسلم لیگ کو اس وقت جو ہے صرف 9 سیٹیں ملی تھی. بلکہ کانگریس اس وقت، کانگریس نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا اس پاکستان میں، اس نے 10 سیٹیں لی تھی، اور یہ 229 سے زیادہ سیٹیں لیں، اور ان کے اور اتحادی بھی ساتھ مل کے تھے، حکومت بنا رہی تھی. آپ نے 3 مہینے بھی نہیں چلنے دی حکومت. آپ نے کہا یہ غدار ہے، جس کا نام مولوی اے کے فضل الحق ہے، یہ غدار ہے، ہٹاؤ اس کی حکومت کو. آپ نے اس کی حکومت توڑ دی، باقاعدہ ختم کر دی. الزام نہیں لگایا بلکہ اس کی حکومت ختم کر دی. آپ نے کہا غدار ہے، پھر آپ نے کہا چور ہے، پھر آپ نے کہا ڈاکو ہے، یہ الزام لگایا آپ نے. اور پھر یہ 53 کا واقعہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ 58 میں آپ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، حضور والا آپ گورنر بن جائیے. وہ کہتا ہے میں تو چور ہوں. نہیں، آپ گورنر بن جائیے، آپ پارسا ہیں، آپ نیک ہیں، آپ شریف ہیں، آپ آ جائیے، آپ گورنر بن جائیے. ہمارا یہ کردار رہا ہے. ہم فتوے بھی دیتے ہیں، ہم چور بھی کہتے ہیں. سندھ کا پہلا چیف منسٹر وہ چور، غدار، ڈاکو، پہلا چیف منسٹر. ایک اپنا ایوب کھوڑو دوسرا چیف منسٹر، چند مہینوں کے بعد قاضی فضل اللہ غدار. پھر اس کے بعد اپنا پیری لہر بخش غدار، ہٹاؤ اس کو.
پھر اس کے بعد عزت عبدالستار حفیظ فیض کا والد غدار، ہٹاؤ اس کو. پھر اس کے بعد ایک پارسا کو لائے محمود ہارون، اپنا یوسف ہارون کو. پھر اس کے بعد اس کو ہٹایا، پھر لے آئے، واپس لے آئے خان بد ایوب کھوڑو کو، اور کہا کہ آئیے ایک چھوٹا سا کام کیجئے، آپ مانیویٹ کے ہاتھ میں ایک ریزولوشن پاس کرا دیجیے، آپ پارسا ہو جائیں گے، آپ نیک ہو جائیں گے، آپ شریف ہو جائیں گے. بس آپ یہ لیکن لغاری صاحب جو آپ نے اب تک تفصیل بتائی ہے اور اس طرح کی اور بھی بے شمار تفصیلات ہیں، اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ذرا سب کو ہسٹری بتائی جائے کہ ماضی میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہم تو ابھی تازہ چیزیں لے کر سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جس طرح آج کل کو آیا تو بہت سب ایکسائٹڈ ہو رہے تھے. تو ہسٹری جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو. یہ اس کو نئی پیکنگ میں ضرور پیش کیا جا رہا ہوگا لیکن یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لغاری صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناصر چٹائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سلمان عابد صاحب جاتے جاتے ایک دفعہ مسکرا دیں آپ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہے لیکن کلوزنگ سے پہلے ایک وقفے کی بریک لیتے ہیں. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ساتھ ہی کلوزنگ ہوگی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.